2 سال تک آپ نے حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی اور اس حکومت کو آپ نے چلنے دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، آج کی کچھ اہم اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی اپڈیٹ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جو محسوس نشستوں کا معاملہ تھا، آج وہ کیس سپریم کورٹ میں لگا اور اس کی پہلی سماعت تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو بینچ قائم ہوا تھا، آج ان کا پہلا جو ان کا ایکشن ہوا اور وہ اس بات پر ہوا کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں کے حوالے سے دیا تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستیں باقی پارٹیوں کو دی جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یا سنی اتحاد کونسل نے اس کے لیے الیکشن سے پہلے لسٹ جمع نہیں کرائی تھی الیکشن کمیشن میں، اور اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کل ملا کر تمام صوبوں میں اور وفاق میں قومی اسمبلی میں 77 ایسی نشستیں تھیں جو کہ ان کی بنتی تھی اور جو باقی پارٹیوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو قومی اسمبلی میں 15 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، 5 پیپلز پارٹی کو، ایک جے یو آئی اور ایم کیو ایم کو دے دی گئی تھی۔ آج اسی فیصلے کو اسلام آباد سپریم کورٹ نے ریورس کیا، لیکن یہاں پر اس فیصلے کے ساتھ بہت ساری اور بھی باتیں جڑی ہیں، بہت سی اور بھی چیزوں کا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران اتحاد کے ساتھ جو 2/3 اکثریت تھی وہ بھی اس فیصلے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ ان کے پاس ان نشستوں کو ملا کر ٹوٹل 225 نمبر حکمران اتحاد کے بنتے تھے، جبکہ 2/3 اکثریت 224 کی بنتی ہے، لیکن اب وہ 203 پر واپس آ چکے ہیں۔ چیف جسٹس کی میعاد بڑھانے کے حوالے سے، مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے، اور جو جوڈیشلی جو ریفارمز لانا چاہتے تھے کہ جو مدت ملازمت ہے چیف جسٹس کا اور ججز صاحبان کا اپوائنٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہے اس میں انہوں نے تبدیلی کرنی تھی، لیکن اب وہ اس طرح ایسا نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر اس حوالے سے ہے کیونکہ یہ واضح ہوا کہ یہ جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا، اور اس پر جو ایکشن کیا الیکشن کمیشن نے، وہ غیر قانونی تھا، اور اس کا مطلب بالکل یہی ہے، اسی لیے وہ فیصلہ ریورس ہوا اور وہ معطل کیا گیا کیونکہ قانونی طور پر اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ آج یہ جو فیصلہ آیا ہے اور یہ اگر کیس اگر یہ رک جائے یہاں پر اور یہ فیصلے واپس ہو جائیں، 2/3 اکثریت جو حکومت کے پاس ہے یا تھی وہ اگر اسی طرح نہ رہے تو چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے اس کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کی، اس پر ایک بہت بڑا اثر پڑے گا، اور وہ اثر پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کا جو مستقبل ہے، پاکستان کی جو حالت ہے اس کے مفاد میں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان میں ان کا جو انصاف فراہم کرنے میں ان کا کردار ہے اور ان کے اوپر ان کا جو رول رہا ہے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی، تو وہ آگے مزید ان کا دور نہیں چل پائے گا۔ اور یہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے پاکستان میں غیر آئینی طور پر جو کچھ بھی کیا گیا پچھلے ایک طویل عرصے سے، اس پر چیف جسٹس خاموش رہے۔ انہوں نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ان تمام معاملات کو جو کہ آئین کے منافی تھے ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اگر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہوتی تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اور اچھی خبر ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز جوڑی جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو الزامات لگائے ہیں یا ان کے پاس جو ثبوت ہیں، فارم 45 اور فارم 47 اور داندلی کے جو پاکستان کے الیکشن میں 8 فروری کو کی گئی، وہ کیس بھی پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے مضبوط ہوا۔ وہ ایسے کیونکہ اگر اس کیس میں آگے چل کر اس کیس میں فیصلہ آ جاتا ہے اور یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو واپس مل جاتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ وہ کیس بھی اپنا لڑ سکے گی، جو کہ داندلی کے الزامات ہیں، داندلی ان کے ساتھ کی گئی ہے، اور وہ سیٹیں بھی اگر اسی طرح انصاف ہوتا رہا تو وہ سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل سکتی ہے، اور پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ حکومت رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچے گا اور یہ حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آج ایک اور بہت بڑی خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امریکی حکام نے کوشش کی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی، اور یہ رابطہ دفتر خارجہ کے ذریعے ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بتایا گیا کہ امریکی حکام یا امریکی سفیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں،
تو پھر اس پر پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکی سفیر کے ساتھ خفیہ طریقے سے نہیں ملیں گے، بلکہ سامنے یا تھرو دا چینل جا کر ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اور آج اسلام آباد میں امریکی سفیر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ملے، جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ملے۔ ان میں بیرسٹر گوہر بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے، اور رؤوف حسن بھی تھے، اور ان کے جو سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ اب اس ملاقات کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملاقات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس ملاقات کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف جس سازش کی بات کرتے رہے، ان پر الزام لگاتے رہے کہ وہ پاکستان میں ان کی جب حکومت گرائی گئی تو اس میں امریکہ ملوث تھا۔ ایک تو امریکہ کے اندر سے جو ان کے ارکانی اسمبلی ہیں یا پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، ان کا بھی پریشر ہے کہ امریکہ کے لوگ یا امریکہ کا سفیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملے اور ان کو سنیں، ان کے جو الزامات ہیں اس کے اوپر بھی، اور پاکستان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی۔ اب اس سے اگلا جو سٹیپ ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر یہ جو امریکی حکام ہے یا امریکی سفیر ہے، وہ جیل میں عمران خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اور اس کی نظر ثانی کی جو درخواست تھی، اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ایک بات کی کہ اگر اس فیصلے پر عمل ہو جاتا جو کہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے تھا، تو پاکستان میں 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ اب جی جو 9 مئی کا واقعہ ہے اور جس طرح چیف جسٹس نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور پھر ایک تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان تحریک انصاف نے کرایا، 9 مئی کے واقعے میں پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے لوگ یا پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، لیڈرشپ نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات کی جائیں اور اس تک پہنچا جائے کہ 9 مئی کے پیچھے آخر کون تھا، یہ کس کی پلاننگ تھی اور یہ کس نے کرایا۔ لیکن اس پر نہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ کہا اور نہ ہی کسی اور نے یہ کوشش کی کہ اس پر انویسٹیگیشن کی جائے اور یہ اس کے حقائق عوام تک یا قوم تک سامنے لائے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیر افضل خان مربت کا نام ودڈرا کر لیا ہے، وہ باہر نکل گیا ہے اب اس دوڑ سے، اور اس میں شیخ وقاص اکرم شامل کر لیے گئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور شیر افضل مربت کو نکالنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے سعودیہ کے خلاف جو بیان دیا تھا وہ، اور پارٹی کے اندر سے بھی مخالفت کی گئی ہے کہ شیر افضل کو اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین مقرر نہ کیا جائے۔ اس پر ان دونوں کے بیانات آ چکے ہیں۔ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے تنازع کا شکار نہ خود بننا چاہتے ہیں اور نہ پارٹی کو تنازع کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے اوپر جب سے یہ خبر شیر افضل مربت تک پہنچی، انہوں نے اس پر جو ری ایکشن دیا وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے میرا ہی نام تجویز کیا ہے، اور کل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروں گا اور یہ تمام حقائق میں سامنے لاؤں گا۔ اس طرح جس طرح یہ پارٹی چلا رہے ہیں، اس طرح پارٹی چلائی نہیں جا سکتی۔ ان کا رویہ جارحانہ ہے، اور جبکہ شیخ وقاص اکرم اس پر کہہ چکے ہیں کہ شیر افضل مربت پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم شخصیت ہیں، اسی لیے میں کسی تنازع کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ اب ایک تو یہ تحریک انصاف کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، ایک حکومت کی طرف سے۔ اب حکومت کی طرف سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ شیر افضل مربت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے قبول کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ ہے، یہ حکومت اپوزیشن کو اس بار دیتی بھی ہے یا نہیں دیتی، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ قانون میں، آئین میں یا کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ اپوزیشن کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جیل میں کچھ تجاویز دی گئی ہیں، اور اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو رہا کر دیا جائے گا، آپ کو بھی رہا کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 سال تک آپ نے حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی اور اس حکومت کو آپ نے چلنے دینا ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جب تک چاہیں آپ اس جیل میں مجھے رکھ سکتے ہیں، لیکن میں جیسے ہی باہر نکلوں گا، میں جیسے ہی باہر آؤں گا، میں اس حکومت کے خلاف کھڑا ہوں گا اور میں عوام کی جنگ لڑوں گا۔ یہ تجویز، اس طرح کی تجویز اگر یہ عمران خان صاحب کو دیتے رہے تو عمران خان صاحب کبھی بھی ماننے والے نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ باہر آ ہی جائیں گے، لیکن وہ وہی کریں گے جو ان کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ فیصلے خود کرتا ہے، وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا اور نہ ہی انہیں جھکایا جا سکتا ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. عمیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.